بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی، آج لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، کل کا دن اہم ترین ہوتا گیا ہے۔ کل یعنی کہ 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، جس میں اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد تحریک کو ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے، جس پر عمران خان نے دبنگ فیصلہ دیا ہے کہ انہیں عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے والے خواب میں رہ رہے ہیں۔ وہ 27 مارچ کو ایسا سرپرائز دیں گے جس میں نہ صرف کروڑوں عوام آئے گی بلکہ اپوزیشن کے کئی اراکین بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے نہیں، ملک میں خرید و فروخت اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے جو بلیک میل کر کے ضمیر فروش جنہیں کہا جاتا ہے ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی آج اہم سماعت ہوئی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اب سپریم کورٹ کا جو رائے آئے گی اسے اہمیت ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، آج پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے، جسے ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ وزیر آصف علی زرداری آئندہ ایم کیو ایم کو سندھ میں گورنر کی آفر کر سکتے ہیں۔ تیسری اہم ترین ملاقات آج وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ایک طویل ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی صورتحال پر تفصیلی طور پر غور کیا گیا۔ کہا گیا کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان نے آرمی چیف کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس پر انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس وقت خارجی محاذ پر اپنی ہمہ وطن کوششیں جو کر رہا ہے، ملک کی سلامتی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر محترم میجر جنرل افتخار بابر واشگاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت حکومت سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کرے گی، اور وہ صرف وہی فیصلہ کرے گی جو آئین اور قانون میں اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتی رہیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ بجائے کہ تصادم ہو اور لڑائی جھگڑا ہو، جلسے جلوسوں کے ذریعے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی دست و گریبان ہو، دونوں حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ نکالے، یعنی کہ اس سال کے اختتام پر اکتوبر تک الیکشن ہو جائیں، اور وہ پھر اپنا مستقبل کا فیصلہ جو سیاسی جماعت جیتتی ہے وہ اہم ترین عہدوں کی تبدیلی کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریوں سے کرے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ عدم اعتماد سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اور صرف نیکی اور بدی کی جنگ میں جا رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کے بارے میں تشریح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں واضح کر دی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ پوری دنیا بری نہیں ہو سکتی، اور کسی ایک شخص کے کہنے پہ پوری دنیا اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 27 مارچ کو ہونے والے عظیم الشان جلسے میں، جس میں حکومت دعویٰ کر رہی ہے، وہ 3-4 آپشن پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں، جلسے میں جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، وہ اپوزیشن کے لوگ 20 سے 22 لوگ اپنے ساتھ اور حکومتی اتحادی کھڑے کر کے اپوزیشن کو ٹھنڈا دکھا دیں گے، جاؤ عدم اعتماد کرنی ہے تو کر لو، میرے پاس اکثریت ہے۔ اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں تو اپوزیشن کے عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو والا کام کر سکتے ہیں، اور وہ اس موقع پر موقف اپنائیں گے کہ انہیں جب امریکہ کو ایئر بیس نہیں دی افغانستان کے خلاف، ایبسولوٹلی ناٹ کہا،
تو بیرونی طاقتوں نے انہیں نہ صرف پاکستان میں ایئر بیس دینے پر مجبور کرنے کے بعد فیٹم میں پاکستان پابندیاں کی، بلکہ نواز شریف کو ضمانت دلوانے میں بھی بیرونی طاقتوں نے ان کی حمایت کی اور ان کو آزاد پالیسی بنانے پہ جان بوجھ کے آئی ایم ایف کے ذریعے اور ورلڈ بینک کے ذریعے پاکستان کو سکرو کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے مہنگائی آئی اور پاکستان میں عمران خان صاحب کو ایک آزاد داخل خارجہ پالیسی بنانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے غیر ملکی آنکھوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں بعض ویڈیو اور آڈیو چیزیں بھی ناظرین جلسے میں تقریر کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن تاہم اس کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ یہ باتیں وہ آ رہی ہیں جو اس پر وہ بعض بار کہہ رہے ہیں کہ جب میں 20 لاکھ یا کروڑوں لوگ لے آؤں گا تو ان کے جو ناراض اراکین ہیں وہ جرت ہی نہیں کریں گے ان کے خلاف عدم اعتماد میں جا کے ووٹ ڈالنے کی۔ ناظرین یہ بھی ممکن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس تقریر میں خود کہیں کہ میں اپوزیشن کے عدم اعتماد کو نہ صرف ناکام بناؤں گا بلکہ اس کے بعد خود ان کو چیلنج کروں گا، میدان میں آؤ، پہلے ان کو عدم اعتماد کی اسمبلی میں شکست دوں گا اور پھر چیلنج کروں گا کہ آؤ نیا الیکشن لڑتے ہیں اور پھر 2/3 میجورٹی لے کر واپس آؤں گا۔ وزیر اعظم آج کل تمام فوکس اتحادیوں کو منانے اور ناراض اراکین کو منانے کی بجائے اپنے اس جلسے پر فوکس کر رہے ہیں۔ اس جلسے پر وہ 3-4 آپشن، کوئی بڑی عہدے کی تبدیلی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، حکومت کے اپوزیشن کے ناراض اراکین ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، جبکہ فواد چودھری نے آج واشگاف لفظوں میں کہا 7 سے 8 ناراض اراکین واپس آ چکے ہیں۔ کیا اس دن 27 مارچ کے جلسے میں وہ جو ناراض اراکین ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں ضمیر فروش، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اب یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کے اس دن جلسے تک انتظار کرنا ہوگا، اس سے قبل کوئی بات کہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف بعض غیر جانبدار حلقے عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی آج ملاقات کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس کو بڑی اہم قرار دے رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر بعض لوگ دیگر ادارے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اور تصادم کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈروں کو بیٹھ ملا کے ایک جگہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا کہیں گے۔ آج کی اس طویل ملاقات میں آرمی چیف نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ جمہوریت کا تسلسل جاری رکھنا چاہتے ہیں، تاہم سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے، چاہے جو مرضی بھی ہو جائے، اس کی سزا کچھ بھی ہو۔ ناظرین آج حکومت خاص کر زیادہ فوکس آج جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور فواد چودھری، اسد عمر اور تو پی ٹی آئی کے تمام وزراء بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر جس دن سپریم کورٹ نے ہارس ٹریڈنگ کروڑوں روپے لے کے 20-25 کروڑ لے کے جو ان کے 14 ناراض اراکین ہیں ان کو تا حیات نااہل کر دیا تو پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی بھی جرت نہیں کرے گا، اور ایسے فیصلے کو دیکھ کر وزیر اعظم کے اتحادی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ناظرین دوسری طرف آج بہت زیادہ چیف جسٹس اور جسٹس منیب اور دیگر جسٹس صاحبان نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا وہ خالی جگہ پر کرنے نہیں بیٹھے، ہر آدمی کا شخص ہے ووٹ کا حق دینا اور اس کو اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے ووٹ کو اکاؤنٹ دینے کا 63A میں کہیں بھی کنسیپٹ نہیں ہے، تاہم منحرف اراکین کے بارے میں فیصلہ عدالت کرے گی یا اپنی رائے دے گی۔ دوسری طرف ناظرین آج اپوزیشن جماعتوں کی خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی اہم ترین ملاقات ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے اور آئندہ وہ حکومت میں MQM کو گورنر سندھ کی عہدہ کی پیشکش کریں گے اور ان کا ہی ہوگا، جس پر MQM، کاف لیگ اور باب پارٹی آخری موقع پر جس دن ووٹنگ ہوگی اس سے 24 گھنٹے پہلے
اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یاد رکھیں کہ اگر حکومت کی اتحادی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان پر پھر فلور کاسنگ نہیں ہوگی، وہ اپنا ووٹ ڈالنے میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور وہ جمہوریت ان کے انڈیپینڈنٹ جماعتیں اپنا منشور ہے اور ووٹ ڈالنا ان کا حق ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات بھی واشگاف لفظوں میں کہی کہ یاد رکھ لیں کہ مجھے نہ کوئی خوف زدہ کر سکا ہے، مجھے دھمکیاں دینے والے، مجھ سے استعفیٰ دینے والے کسی ماضی میں ڈرپوک حکمرانوں سے ان کا واسطہ رہا تھا۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں آخری اننگز تک گیم کو، بازی کو پلٹنے کی اہلیت رکھتا ہوں، اور میں اپوزیشن کو ناک آؤٹ کر کے دکھاؤں گا۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی بلند و بالے دعویٰ کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی تو یہ کہہ چکی ہے، ان کے ساتھ ایم کیو ایم کا تحریری معاہدہ ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے باب جماعتیں اور حکومت کے جو ناراض اراکین ہیں، 10 اراکین اور ان کے ساتھ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے، شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 3.5 سال تکبر سے گزارے، وہ اپوزیشن کا ایک وقت نہیں گزار سکتے۔ ہم پاکستان کا سب سے بڑا جلوس لے کر مریم نواز اور حمزہ شہباز 26 تاریخ کو لاہور سے روانہ ہوں گے، اور وہ اسلام آباد میں تاریخ ساز جلسہ کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن جماعتوں نے جان کے اپنا جلسہ 27 تاریخ کے بعد رکھا ہے کہ اگر عمران خان کا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جلسہ نہ کرے، یا عمران خان نے جو اعلانات کرنے ہیں، جو انکشافات کرنے ہیں، یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو اس کے مطابق حکمت عملی بنا کے 28 تاریخ کے جلسے میں اپنی حکمت عملی بنائے گی۔ جبکہ اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے آج کہا ہے کہ نواز شریف، عمران خان سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، انہیں وزیر اعظم نہ کہیں، جبکہ آئینی اور قانونی طور پر آج بھی وزیر اعظم عمران خان ہے، اور ان کے پاس تمام آئینی اختیارات ہیں، ماں سوائے اسمبلی توڑنے کے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج حکومت نے اہم ترین اعلان کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ ناراض اراکین کا ووٹ مانے نہ مانے، ہم کسی بھی صورت میں اس ووٹ کو نہیں مانیں گے، اور جو ترب کے پتے کہے جا رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ناراض اراکین کا ووٹ کا اسپیکر اعلان نہیں کرے گا، پھر اپوزیشن عدالتوں میں جاتی ہے جاہے، تو اس دوران عمران خان کو وقت زیادہ مل جائے گا اور وہ ناراض اراکین اور اتحادیوں کو ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، ضمیر فروشی کی تشریح ہر حکومت یا اپوزیشن اپنے ساتھ کرتی ہے۔ جب سیاسی جماعتیں کسی کو ووٹ دیتی ہیں تو پہلے تو اس رکن کو کہتی ہیں کہ آپ پارٹی فنڈ میں 5 کروڑ روپیہ جمع کرائے، آپ کا الیکٹیبل منتخب کرتی ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک اپنا کتنا ہے، پھر وہ جن کے اپنے انڈیپینڈنٹ ہو، چاہے وہ مسلم پیپلز پارٹی سے لڑے، نون لیگ سے لڑے یا آزاد کامیاب ہو، ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہارس ٹریڈنگ کی وجہ بنتے ہیں۔ اور بعض شخصیات ایسی ہیں جو آزاد بھی لڑے، تمام سیاسی جماعتوں کو ہرا کر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل بھی خاص ٹریڈنگ چھانگا مانگا میں محترم نواز شریف صاحب نے شروع کی، اتنی خوفناک شروع کی کہ اس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہوتے۔ پھر 2008 میں بھی مسلم لیگ نون نے الیکشن میں حصہ لیا اور قاف لیگ کے 65 یونیفیکیشن بلاک عطا مانکا کی سربراہی میں بلا کے حکومت بنائی، جبکہ عمران خان نے موجودہ حکومت میں 1 اگست 2019 کو چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نمبر گیم نہ پورے ہونے کے باوجود بھی ان ناکام بنا دی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے اراکین نے چیئرمین سینٹ کو ووٹ دیا، اور اس وقت بھی ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کروں گا، کہ جب کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے جو حکومت سے ناراض اراکین ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں۔ ناظرین، یقینی بات ہے سیاسی جماعتوں سے اگر جو منتخب ہو کر آئے ہیں انہیں سیاسی جماعت کا ڈسپلن آنا چاہیے، لیکن ان کی اختلاف رائے کو باغی بننا یا جرم قرار دینا یہ قطعاً نامناسب ہے۔ اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اگر کسی جماعت کے جو بلے کے نشان پہ جیت کے آیا ہے، یا سائیکل کے نشان پہ شیر کے نشان پہ جیت کے آیا ہے، تیر کے نشان پہ جیت کے آیا ہے، اگر اس نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے تو وہ نااہل ہو سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ
सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन याद रखें कि कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको पार्टी से इख्तलाफ है तो आप रिज़ाइन दे के इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के आएँ और फिर उस पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत करें। नाज़रीन, आने वाले चंद दिन कल सुबह कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें हुकूमत अपोजिशन के अदम एतमाद को पेश कर लिया। कहा जा रहा है कि आइंदा 5 दिन में मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल कि क्या अपोजिशन का तारीख होगा या हुकूमत का नया सूरज तुलू हो के साथ वज़ीर आज़म ज़्यादा मजबूत होंगे। बज़ाहिर नंबर गेम में वज़ीर आज़म के नंबर गेम कम लगते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत और उनके वज़रा फवाद चौधरी, असद उमर, उमराद सईद और दीगर वज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो अपोजिशन को अदम एतमाद को नाकाम कर देंगे। अब देखना ये है कि इलेक्शन डे पे वज़ीर आज़म इमरान खान की इत्तेहादी जमातें अगर अपोजिशन के साथ जाती हैं और नाराज़ अरकान भी अपोजिशन के साथ जाते हैं तो अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर वज़ीर आज़म अपने पत्ते जो शो कर रहे हैं 20-25 अपोजिशन के लोग अपने साथ मिला लेते हैं और नाराज़ अरकान ले लेते हैं तो फिर वज़ीर आज़म की कामयाबी यकीनी है और फिर आने वाला वक्त अपोजिशन के अच्छे लिए नहीं। दोनों अपनी अपनी हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी फतह और कामयाबी के दावे कर रहे हैं। नतीजा आप भी करें हम भी करें कि इलेक्शन डे पे जिस दिन वोटिंग होगी अदम एतमाद की, उसमें नतीजा क्या आता है और स्पीकर ऐलान क्या करता है। आज आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात में अहम गुफ्तगू हुई, जिसको अगले व्लॉग में आप तक बताएंगे कि दरमियाना रास्ता निकालने के लिए कौन कौन सी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं और किस हद तक कामयाब हुई हैं। सारी सूरत अब तक होने वाली डेवलपमेंट आपके सामने रख दी। कल क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता। जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।